السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، میرا نام ہے دانیال خان۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں پی ایم اے لانگ کورس 155 کے بارے میں۔ اس میں جو اکیڈمک ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کو یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ جو پی ایم اے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اکیڈمک ٹیسٹ، اس میں کون کون سے سوالات آئیں گے، کہاں کہاں سے جو ہے نا وہ سوالات کو انکلیوڈ کیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں یہاں پہ میں رجسٹر پہ لکھ کے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، آپ کو پتہ چل سکے جو اکیڈمک ٹیسٹ ہے وہ کہاں سے ہونے والا ہے۔ اچھا، اکیڈمک پی ایم اے کا جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے کتنے قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کا انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پھر انٹیلیجنس جو ہے نا دو ٹائپس آ جاتی ہیں اس میں، ایک ہوتی ہے وربل کی ٹائپ اور دوسری ہوتی ہے نان وربل۔ تو یہ جو ہے نا آپ لوگوں کا ٹیسٹ انکلیوڈ ہوگا انٹیلیجنس میں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں دوسرا۔ ایک تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا، دوسرا ہے آپ کا اکیڈمک ٹیسٹ۔ اب بات آتی ہے کہ اکیڈمک ٹیسٹ میں کیا کیا مطلب کہاں کہاں سے ایم سی کیوز آئیں گے، تو یہ بھی آپ لوگوں کو انفارمیشن ہونا چاہیے تاکہ آپ وہ چیزیں تیار کریں۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جو پہلے 500 موسٹ ریپیٹڈ سوالات ہیں اکیڈمک کے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ جو پاسٹ ایکسپیرینس ہیں اور جو اکیڈمک کے سوال آ چکے ہیں ابھی تک 1 جو ہے نا 146 پی ایم اے سے لے کر اور 154 تک جتنے بھی سوالات آ چکے ہیں ابھی تک اکیڈمک ٹیسٹ میں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ میں وہ نوٹس جو ہے نا آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں، یا جو ہے نا آپ کے ساتھ میں وہ ویڈیو بنا کے ان کے مطلب پارٹ کی شکل میں سوالات ہوں گے، نیچے اوپر کویسچن دیا گیا ہوگا، نیچے جو ہے نا وہ اس کا آنسر دیا گیا ہوگا، تو اس طرح بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہوں۔ تو چینل پہ اگر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اب بات آتی ہے اکیڈمک ٹیسٹ کی۔ تو اکیڈمک ٹیسٹ میں جو ہے نا آپ لوگوں کا بات کرتے ہیں کہ کیا کیا انکلیوڈ ہوگا۔ ایک تو آپ کی انکلیوڈ ہوگی جی انگلش کے علاوہ جو ہے نا آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گے پاک اسٹڈی کے کویسچن۔ پھر میں مزید بھی بتاتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں تیار کرنی ہیں۔ نیکسٹ ہے اسلامیات کے آپ لوگوں کے پاس سوال آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کرنٹ افیئرز ہو گیا، کرنٹ افیئر کے آپ جو ہے نا سوال آپ کو تیار کرنے پڑیں گے۔ کرنٹ افیئرز آیا کہ وہ پاکستان کے ہیں یا جو ہے نا وہ ورلڈ کے ہیں، دونوں ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ تیار کرنے۔ اس کے بعد میتھ کے جو ہے نا وہ آپ کویسچنز آئیں گے، میتھ کے 2-4 سوالات آئیں گے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اس میں مطلب کس طرح کے جو سوالات ہیں وہ انکلیوڈ ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جیوگرافی سے جو ہے نا وہ سوال آئیں گے۔ جیوگرافی تو ہے نا آپ لوگوں نے وہ بھی دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے کہ فزیکل سٹینڈرڈ یا فزیکل فیچرز آف پاکستان اور ورلڈ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نام اس کو دیا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ سوالات آئیں گے۔ اس کے بعد آپ سے چیزیں پوچھی جائیں گی، لارجسٹ ہو گیا، سمالسٹ ہو گیا یا ٹالسٹ ہو گیا، اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے اکیڈمک میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے نا پھر آپ سے جرنل سائنس ہو گیا، یا اس کو آپ نام دے لیں جرنل سائنس، اور اس کے علاوہ آپ سے جرنل نالج کے سوالات بھی کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اگر ہم سمپلی اس کو جی کے لکھ لیں تو وہ بہتر ہے۔ جی کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ مزید ان میں جو ہے نا وہ کس طرح کے سوالات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامیات میں کون سے سوال انکلوڈ ہوں گے، کرنٹ افیئرز میں کیا پوچھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ لوگوں سے، اور یہ جو تنظیمیں ہیں جتنے مطلب انسٹیٹیوشنز ہیں یا آپ آرگنائزیشن ان کو کہہ لیں، آپ لوگوں سے ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے، یہ بھی آئیں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انگلش میں آپ لوگوں نے کیا کیا پریپیئر کرنا ہے۔ انگلش ٹیسٹ میں آپ کیا کیا چیزیں پریپیئر کریں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ پریپیئر کریں پریپوزیشن جتنی بھی ہیں یہ آپ تیار کریں، ٹھیک ہے۔ پریپوزیشن کے بعد آپ لوگوں نے کیا تیار کرنا ہے، ایکٹیو پیسو وائس تیار کرنا ہے۔ کسی ٹیسٹ میں یہ جو ہے نا پوچھے جاتے ہیں، کسی میں نہیں پوچھے جاتے، مطلب کسی کینڈیڈیٹ کے ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں، کسی کے میں نہیں آتے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نریشن کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
نریشن کے بعد آپ لوگوں نے سینونیمز اور اینٹانیمز کو تیار کرنا ہے. یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے یہ بھی تیار کرنی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز انکلوڈ ہے. یہاں پہ یہ ہو گیا. یہاں پہ ایک اور چیز ہے، وہ ہے کریکٹ یوز آف ورب ہو گیا. یا جو ہے نا آپ اس طرح کہہ لیں کہ سنٹینس کو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے. اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا چیز، مطلب اس میں ورب کون سا لگے گا، یا پھر ہیلپنگ ورب کون سا لگے گا، آرٹیکل کون سا لگے گا، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پہ یہ چیزیں آپ لوگ انگلش میں تیار کریں. انہی میں سے جو ہے نا یہ جو میں نے چیزیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتائی ہیں، انہی میں سے آپ کا ٹیسٹ آئے گا. پریپوزیشنز کے 4 سے 5 MCQs آئیں گے، زیادہ بھی آ سکتے ہیں. یہ وربل میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اکیڈیمک میں بھی. ایکٹیو پیسو وائز 2 ایکٹیو یا 3 ایکٹیو پیسو وائز ہوں گے. اسی طرح نریشن ہوگی. 4 سے 5 جو ہے نا وہ کوئی بھی سینونیمز اینٹانیمز پوچھے جا سکتے ہیں، اور یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور ہے، وہ ہے ورڈ میننگ. تو یہاں پہ آپ سے کوئی ورڈ دیا جائے گا اور اس کا آپ سے میننگ پوچھا جائے گا. تو یہ بھی آپ لوگ جو ہے نا اس میں وہ تیار کریں. انگلش کے حوالے سے تھا یہ. اب اسلامیات کی باری آتی ہے. اسلامیات کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. اسلامیات میں آپ لوگوں سے اسلامیات میں جو ہے نا آپ سے ڈیفرنٹ سوالات پوچھے جائیں گے. ایک تو آپ سے پوچھا جائے گا فرسٹ ان اسلام کون سا ہے، کہ اسلام میں پہلا جو ہے نا مسلمان کون تھا، پہلا بچہ کون تھا جس نے اسلام قبول کیا ہے، پہلی وحی کب نازل ہوئے، پہلی صورت کون سی تھی. اسی طرح مطلب جو بھی فرسٹ ہے نا وہ آپ سے پوچھا جائے گا. آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہو کہ قرآن پاک کتنے عرصہ میں نازل ہوا ہے، کتنی صورتیں ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنی منزل ہیں، کون سی صورت. جو آپ اس طرح کریں کہ 1 سے لے کر 10 تک جو پہلی 10 صورتیں ہیں ان کے نام یاد کر لیں، اور اسی طرح جو لاسٹ والی 10 صورتیں ہیں ان کے نام یاد کر لیں. یہ آپ کو فائدہ دیں گے، انٹرویو میں بھی فائدہ دیں گی، اور آپ کو انیشیل ٹیسٹ میں بھی فائدہ دیں گی. اس کے علاوہ مدنی صورتیں جو ہیں، مدنی صورتیں اور مکی صورتیں، ان کی بھی آپ لوگوں نے ان کے نام یاد کرنے. آپ اس طرح کریں کہ جو صورتیں کم ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جسٹ آپ نام یاد کر لیں. باقی جو اس کے علاوہ صورتیں ہوں گی وہ رہ جائیں گی، کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مکی ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ٹائٹلز یاد کرنے ہیں. جتنے بھی کوئی صحابہ ہے، کوئی غلام تھا، کوئی نبی تھا، ان کو یعنی کہ اوریجنل نیم کے علاوہ جو ٹائٹلز ان کو دیے گئے ہیں وہ ٹائٹل آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ان صورت کے نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں جو مطلب جیسے اب صورت ایک نمل ہے تو یہ جو ہے نا وہ 8 کے اوپر ہے. اسی طرح صورت اور بھی ہیں، مطلب جو دوسری صورتیں ہیں جو 10 پتہ نہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ صورتیں جو میرا نہیں خیال کہ وہ مطلب جو صورتیں انبیاء کرام کے اوپر یا ان کے نام سے ہیں، یا پھر جیسے ابھی صورت یوسف ہو گیا، صورت مریم ہو گیا، تو اس طرح کی صورتیں یہ آپ لوگوں نے یہ بھی یاد کرنی ہے. کہ اور جو اینیملز پہ جن صورتوں کا نام اینیمل سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. جیسے صورت نمل یہ 8 سے ریلیٹڈ صورت تھی، تو یہ آپ لوگوں نے اس میں یاد کرنا ہے. اچھا، نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو انبیاء کرام کا سلسلہ تھا، جو صحابی تھے، آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اور اس میں ایک تو آپ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان سے ریلیٹڈ جو بھی انسان تھے، انسان سے مراد یہ ہے کہ ان کے والد ہو گیا، والدہ ہوگی، اور اس کے علاوہ مطلب جو ان کے غلام تھے، جنہوں نے مطلب پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اسلام پھیلانے میں، اور جو ان کی مین زندگی کے ایونٹ ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے. وہ آپ کو انٹرویو میں بھی فائدہ دیں گے اور آپ کو انیشیل ٹیسٹ میں بھی فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے. اچھا، آپ نے پھر بکس جو ہے نا وہ کتابیں جو الہامی کتابیں ہیں وہ یاد کرنی ہیں، اور وہ کن پہ نازل ہوئی ہیں وہ یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اینجلز کے بارے میں یاد کرنا ہے کہ کتنے اینجلز ہیں، ان کا کیا نام ہے. یہ جو پورشن ہے، یہ 2 چیزیں یہ آپ کو انیشیل انٹرویو میں پوچھی جائیں گی 100%. ہو سکتا ہے کسی کینڈیڈیٹ سے یہ نہ پوچھیں، لیکن موسٹلی جو ہے نا یہ پوچھ لیتے ہیں کہ تورات وہ کس جو ہے نا نبی پر نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ میکائیل جو اینجلز ہے اس کا کیا کام ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا. اس کے علاوہ جو جنگیں ہوئی ہیں، بیٹلز ہوئی ہیں اسلام میں، آپ نے وہ تیار کرنی ہیں.
یعنی کہ غزوات وغیرہ وہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے، بیٹلز ہو گیا۔ پھر اس میں جو ہے نا وہ بڑے بڑے ایونٹس ہیں جتنے بھی اسلام میں، وہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ بات کر دوں کہ جو حدیث کی یا پھر اسی طرح کی کتابیں ہیں جو اس کے حدیث وغیرہ کی، ان کے نام آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں، جیسے ایک بک ہے کوئی صحیح مسلم، صحیح بخاری، یہ ان کے آپ لوگوں نے نام یاد کرنے ہیں، ٹائٹل کے ساتھ، پھر اس کا جو ہے نا وہ آتھر کون ہے، یہ کس نے لکھی ہے، کس سے منسلک ہے یہ کتاب، وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اسلامیات میں تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا تیار کرنا ہے، پلرز آف اسلام، اسلام کے کتنے پلرز ہیں وہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی کلمات ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے، 6 کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کے پاس علم ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے نا دوسرا، آپ زکوٰۃ کا آپ کو پتہ ہو مسلمان پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ نصاب آپ کو اس کا زکوٰۃ کا آتا ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان کے بارے میں آپ کو پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، اور باقی جو تمام چیزیں ہیں مطلب اسلامیات سے ریلیٹڈ جو چیز، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب مجھ سے رہ گئی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے وہ بھی تیار کرنی ہے۔ جو میں نے بتائی ہے زیادہ فوکس انہی پہ کرنا ہے، انہی سے آپ کا ٹیسٹ آئے گا۔ اچھا، اب باری آتی ہے پاک سٹڈی کی۔ پاک سٹڈی میں آپ لوگوں نے کیا کیا تیار کرنا ہے وہ اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ لوگوں نے پاکستان کی ہسٹری پڑھنی ہے، وہ دیکھنا ہے، یعنی کہ 1947 سے لے کر 2024 تک کے ابھی تک جو واقعات ایونٹ ہو چکے ہیں، ایک تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے، اور 1947 سے پہلے آپ لوگوں نے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جو فیمس پرسنالٹیز تھی جنہوں نے پاکستان کے لیے کوئی کام کیا ہے، جو جیسے کہ قائد اعظم ہو گیا، چودھری رحمت علی ہو گیا، سر سید احمد خان ہو گیا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی پرسنالٹیز ایسی تھی جنہوں نے پاکستان بننے میں یا پاکستان کے لیے کام کیا، آپ لوگوں نے ان کی زندگی کے واقعات، انہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں، کوئی ورک کیا ہے، کوئی جیسے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا تھا تو وہ کب دیا ہے، یہ آپ لوگوں نے یہ تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص کر آپ لوگوں نے جو ہے نا علامہ اقبال اور قائد اعظم سر سید احمد خان، چودھری رحمت علی، اور یہ جتنے بھی مطلب پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان بننے میں ساتھ دیا، یا کوئی اس ٹائم پہ جب پاکستان بنا ہے تو مطلب منسٹر تھا یا جو ہے نا پریزیڈنٹ تھا، کوئی بھی مطلب کوئی کسی عہدے پہ تھا، گورنر تھا، تو وہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا اس ٹائم والا یاد کرنا ہے کہ اس ٹائم کون سا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان کی اسٹڈی میں آپ لوگوں نے اور مزید کیا کیا چیزیں تیار کرنی ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک گورنرز کا پتہ چل گیا، منسٹر، فیمس پرسنالٹی ہوگی، ایک ہسٹری آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے 1947 کے بعد والی، ایک اس سے پہلے والی آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہی آپ کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ آئے گا۔ دوسری آپ لوگوں نے بکس جو ہے نا وہ تیار کرنے اور ان کے آتھرز تیار کرنے، کہ کون سی مطلب بکس وغیرہ جو کس ٹائم میں لکھی گئی، جو میں نے اوپر پرسنالٹیز کا بتایا ہے کہ ان لوگوں نے جو کتابیں وغیرہ لکھی ہیں یا ان لوگوں نے کوئی ورک کیا ہے، وہ آپ لوگوں نے وہ ان کا تیار کرنا ہے اس میں۔ اور اسی کے علاوہ جو ہے نا پھر آ جاتی ہے جیوگرافی۔ جیوگرافی میں آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا کیا تیار کرنا ہے، آپ نے لیکس کا آپ کو پتہ ہو، اوشنز کا آپ کو پتہ ہو، اس کے بعد ریورز کا آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو کانٹیننٹ ہیں ان کا آپ کو علم ہو، اور باقی جو ہے نا آپ کے پاس کنٹریز پھر آ جاتی ہیں، کنٹریز کا آپ کو کیپٹل پتہ ہو، کرنسی ان کی پتہ ہو، یہاں پہ میں ساتھ کے ساتھ لکھ بھی رہا ہوں، کرنسی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ فلاں کنٹری کا کون سا کیپٹل ہے، پھر کون سی کرنسی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ اضافی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے نا جتنی بھی ماؤنٹین رینجز ہیں، یہ ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے، کون سا جو ہے نا وہ کانٹیننٹ ہے، اور اس کا کون سا جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ریور جو ہے نا وہ فیمس ہے، یا لارجسٹ ریور کون سا ہے اس کا، یا اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اس کے اوشن کی بات کر لیں کہ ورلڈ میں جو ہے نا وہ کتنے اوشن ہیں، کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اچھا، کون سا جو ہے نا وہ کنٹری کہاں واقع ہے، کس کانٹیننٹ میں ہے وہ، یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ تو جیوگرافی میں آل اوور دا فیچر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈیزرٹس ہو گیا اور فارسٹ ہو گیا، ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے پاس علم ہونا چاہیے کہ کون سا ڈیزرٹ کہاں واقع ہے، اور اس کی مطلب کیا چیز وہ لارجسٹ ہے،
اس کی لینتھ وغیرہ جو بھی اس کا ہو وہ آپ لوگوں نے وہ بتانا ہے، اس کا رقبہ وغیرہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے کہ اس میں آ جاتی ہے مزید یہ جو پاکستان میں مطلب ڈیمز ہیں یا اس کے علاوہ جو ورلڈ میں ڈیمز وغیرہ ہیں ان کی لوکیشن کہاں پہ ہے، کوئی فیمس پاسز وغیرہ ہو گیا، تو یہ پاک اسٹڈی کا حصہ بھی ہے، جیوگرافی اسی میں بھی ایڈ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ الگ سے بھی ہے۔ تو فیمس پاسز آپ کو پتہ ہو، ڈیمز کا آپ کو پتہ ہو کہ کون سا ڈیم کہاں واقع ہے، کس کنٹری میں واقع ہے، اور اس کے علاوہ ورلڈ کی کوئی فیمس جو ہے نا وہ کوئی بلڈنگ ہو یا کوئی اسٹریٹ، کوئی بھی جگہ ہو جو فیمس ہے ورلڈ کی ہو، چاہے وہ اپنے پاکستان کی ہو، تو وہ بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ تیار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کرنٹ افیئرز کی۔ کرنٹ افیئرز چاہے وہ پاکستان کے ہیں چاہے وہ ورلڈ کے ہیں، تو اس میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں کہ کیا کیا تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کرنٹ افیئرز جو ہے نا ابھی جو چل رہے ہیں، آپ کو ایک تو جتنے بھی کنٹریز ہیں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی ورلڈ میں کنٹریز ہیں ان کے آپ کو کیپٹل معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت فلاں کیپٹل جو ہے نا فلاں کنٹری کا کرنٹ یہ ہے۔ کرنٹ مطلب کہتے ہیں کہ ابھی موجودہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ تمام کنٹری کے آپ لوگوں نے پریزیڈنٹس ہو گیا، اچھا یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ کرنٹ جو بھی پریزیڈنٹ ہو، کسی آرگنائزیشن کا سیکریٹری جنرل ہے یا اس کے علاوہ کوئی اس کا اونر ہے، وہ آپ لوگوں نے اس کا جو ہے نا یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ سیکریٹری جنرل، ایس سے مطلب سیکریٹری اور جی سے مطلب جنرل، تو وہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ کرنٹ جو بھی کیبنٹ ہے پاکستان کی، یعنی کہ فارن منسٹرز ہو گئے یا اس کے علاوہ پروونشل لیول پر جو منسٹرز ہیں وہ ان آپ لوگوں نے وہ تیار کرنا ہے۔ کرنٹ پاکستان کیبنٹ یہ بھی آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اس میں، ٹھیک ہے، کرنٹ افیئرز میں۔ اچھا، اس کے بعد باری آتی ہے کہ مزید اب اس میں کیا کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ابھی گیمز کی بات کریں تو کچھ گیمز ایسی ہوتی ہیں جن کا مطلب آلریڈی بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم فلاں گیمز فلاں کنٹری میں کھیلی جائے گی، تو یہ گیمز کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ابھی پاکستان میں حالات چل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ورلڈ میں جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہونا لازمی ہے۔ اچھا، کنٹریز کی جو ہے نا آپ کو کرنٹ کرنسی اس وقت کیا ہے، فلاں کنٹری کی کرنسی یہ آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے۔ پریزیڈنٹ آپ لوگوں نے کنٹری کے تیار کرنے ہیں، تمام کنٹریز کے پریزیڈنٹ تیار کرنے ہیں، کوئی پرائم منسٹر ہے وہ تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا تیار کرنا ہے کہ اس کا مطلب ریپریزنٹیٹیو کون ہے، جیسے کہ یہی تو پریزیڈنٹ ہو گیا، پرائم منسٹر ہو گیا، یہ آپ لوگوں نے تیار کرنے۔ اور ایک اور چیز آپ لوگوں نے یہاں پہ تیار کرنی ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ ان کا پریزیڈنٹ کون ہے اس وقت اور فرسٹ کون سا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ ان کی بنیاد بیس کب رکھی گئی یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے، اور اس کے ممبرز کتنے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ یہ ویسے بتانا مجھے پہلے چاہیے تھا، جو ابھی پچھلی جو مطلب پاک اسٹڈی میں یہ چیزیں گزر گئی ہیں، لیکن مجھے یاد آ گئی تو میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہاں پہ تیار کرنی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اب باری آتی ہے میتھ کی۔ میتھ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو فیمس میتھمیٹیشین ہیں ان کی جو ایکویشنز ہیں، جو انہوں نے ایکویشنز دی ہیں وہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے۔ جیسے بڑی فیمس جو ہے نا ایکویشن ہے E=MC، یہ آپ اس طرح کی مطلب جتنی بھی ایکویشنز ہیں وہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ جو لاز دیے گئے ہیں ان لاز کے کس نے کون سا لا پیش کیا ہے وہ آپ کو پتہ، اور وہ کس سن میں یعنی کہ 1980 میں کوئی لا کسی نے پیش کیا ہے، اس کا نام کیا تھا وہ آپ کو علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن اس کی بیسک آپ کے پاس جو میتھ کی بیسک انفارمیشن ہے اس کا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ 2 سے 4 سوال جسٹ پوچھ لیتے ہیں، وہ زیادہ نہیں آتے میں ایسے سوالات۔ اب بات آتی ہے کہ یہ تو یہاں تک میتھ تک ہوگی، اب باری آتی ہے کہ فیمس جو ہے نا وہ جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ پاکستان کی ہیں یا ورلڈ کی ہیں، وہ آپ لوگوں نے فیمس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ تیار کرنی ہیں، چاہے وہ پاکستان کے چاہے وہ ورلڈ کے، کوئی بھی چیز ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ وال آف چائنا، گریٹ وال آف چائنا، یہ جو ہے نا فیمس ہے، تو اس طرح مطلب کوئی بھی چیز ہے جو فیمس ہے
وہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے انوینشنز۔ کون سی چیز جو ہے نا، مثال ہے بلب جو ہے نا کس نے ایجاد کیا تھا، یہاں پہ سب جانتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن نے بلب کو ایجاد کیا تھا۔ تو اس طرح کے MCQs آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ ایجاد ہوئی تھی، کس نے ایجاد کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا تیار کرنا ہے، کوئی لارجسٹ چیز ہے، چاہے وہ ورلڈ میں ہے یا اسمالسٹ کوئی چیز ہے، وہ آپ لوگوں نے اسمالسٹ اور لارجسٹ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پاکستان کی ہیں یا اس کے علاوہ ورلڈ کی ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہیں۔ کوئی ریور ہو گیا، وہ لارجسٹ ریور ہے، اسمالسٹ ریور کون سا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈیپیسٹ اوشن کون سا ہے، لارجسٹ اوشن کون سا ہے، ہائیسٹ بلڈنگ کون سی ہے، ٹالسٹ بلڈنگ کون سی ہے۔ اس کے علاوہ فاسٹیسٹ چیزیں، فاسٹیسٹ مطلب کون سا اینیمل ایسا ہے جو فاسٹیسٹ دوڑتا ہے، اور اسی طرح لارجسٹ کون سا اینیمل ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے یہاں پہ تیار کرنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا تیار کرنے ہیں کہ نوبل پرائزز، نوبل پرائزز کس کس کو ملے ہیں ابھی تک، وہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس کی جسٹ اتنی انفارمیشن ہے کہ وہ آپ لوگ یہاں پہ تیار کرنا ہے نوبل پرائزز کے بارے میں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ آپ لوگوں نے تیار، ایک لاسٹ ٹرم ہے کسی بھی چیز کی اسٹڈی ہو اس کو کیا کہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشیالوجی۔ اسی طرح بیالوجی ہو گیا، یہ کس چیز کی اسٹڈی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہو گیا باٹنی، یہ کس چیز کی اسٹڈی کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے یہاں پہ تیار کر لینی، یہ جسٹ تھوڑی سی انفارمیشن آپ لوگوں نے یہاں پہ تیار کرنی ہے۔ باقی اور جو فیمس بکس ہیں، شاید اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا پیچھے، فیمس بکس جتنی بھی ہیں یا آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو 20 جو ہے نا آپ فیمس بکس تیار کر لیں۔ 20 پاکستانی رائٹر کی ہوں، 20 جو ہے نا کتابیں پاکستانی رائٹرز کی ہوں، اور اس کے علاوہ 20 ہی بکس آپ جو ہے نا ورلڈ کے رائٹر کی کر لیں کہ یہ فیمس بکس کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیمس چیزیں آپ لوگ اسی میں آ جاتے ہیں اوپر، یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ فیمس جو ہے نا وہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ورلڈ کی ہے، کوئی بھی چیز ہے فیمس وہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ فیمس چیزیں آپ لوگ ساری تیار کر لیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے انفارمیشن ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ تمام کی تمام اکیڈمک میں پوچھی جاتی ہیں، اور اگر اس طرح آپ تیاری کرتے ہیں میں 100% آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، پاسٹ ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ میں سوال شیئر کروں گا، اور 500 ایسے سوال جن میں اکیڈمک آپ کا کلیئر ہوگا۔ اس کے علاوہ 146 سے لے کر 154 تک PMA کی میں بات کر رہا ہوں، جتنے بھی سوالات ابھی تک اکیڈمک میں آ چکے ہیں یہ سارے کے سارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ جو 500 سوالات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سارا کا سارا ٹیسٹ آپ کا وہیں سے آئے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ 100% آپ کا ٹیسٹ وہاں سے آئے گا۔ یوٹیوب چینل میں نے ابھی بنایا ہے، اس سے پہلے میرا یوٹیوب ایک اور چینل تھا، وہاں پہ میں پریپریشن کروا رہا تھا، اور واٹس ایپ گروپ میں نے 2 رکھے ہوئے ہیں، ایک فیمیل کے لیے ایک میل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا جتنے بھی کینڈیڈیٹ 2022 سے میں پریپریشن کروا رہا ہوں، تو تب تک اب سے لے کے جو ہے نا جتنے بھی میں نے کینڈیڈیٹ کو پاس کروائے ہیں، ٹیسٹ پاس کروائے ہیں، بیچ میں ایک ایسا پیریڈ بھی آیا تھا جب میں نے تقریباً 10 مہینے کے لیے پریپریشن کو سٹاپ کر دیا تھا۔ تو اس وقت وہ پیریڈ چل رہا تھا کہ AFNS کے ٹیسٹ چل رہے تھے اور اس کے علاوہ PMA کے ٹیسٹ تھے۔ تو کچھ کینڈیڈیٹ ایسے تھے جو مطلب جن کی فائنل سلیکشن ہونے والی تھی AFNS کی، یا پھر PMA والے ISSB دے کے آ چکے تھے، جن کینڈیڈیٹ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا۔ تو میں ہر دفعہ ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں نے 3 کینڈیڈیٹ کی پریپریشن کرائی تھی ISSB والوں کی، ان میں سے جو ہے نا وہ 2 کینڈیڈیٹ ایسے تھے جو ISSB سے ریکمنڈ ہو گئے تھے۔ تو بعد میں مجھے نہیں پتہ ہے کیونکہ 10 مہینے میں ان سے ٹچ نہیں تھا، میں دور تھا، تو ان کے جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ کا مجھے نہیں پتہ کہ وہ فائنل ان کی سلیکشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، وہ ٹریننگ پہ گئے ہیں یا نہیں گئے۔ نہ میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا، نہ ہی خود انہوں نے دوبارہ میرے ساتھ رابطہ کیا۔ تو 3 کینڈیڈیٹ کی میں نے ISSB کی پریپریشن کرائی تھی، جن میں سے 2 کینڈیڈیٹ ایسے تھے جو ISSB سے ریکمنڈ ہو گئے تھے، ایک PMA کا کینڈیڈیٹ تھا اور ایک کینڈیڈیٹ تھا GDP کا، ٹھیک ہے۔
تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، جو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی ہوگی کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو اتنی ڈیٹیل سے کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ تو یہ چیزیں اگر آپ تیاری کرتے ہیں، میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اکیڈمک کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ آسانی سے پاس کر جائیں گے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، سو تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔